جس میں ثاقب تھا وہ مجھ سے ہمکنار، مجھ کو وہ منظر ابھی تک یاد ہے۔ ایک بے قرار روح جو کراچی کی سڑکوں پر اکثر نظر آتی تھی۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ رب جلیل نے اپنی بہت سی صفات بھی اسے بخش دی ہے۔ سب سے بڑھ کر جو چیز اسے عطا کی وہ ہے عقل و شعور اور دماغی صلاحیتیں۔ یہ چیز کسی بھی مخلوق کو عطا نہیں کی گئی، اگرچہ جسمانی طاقت جنات کو انسان سے کہیں زیادہ دی گئی، اور اسے اپنے آپ کو مختلف اشکال میں ڈال لینے کی صلاحیتوں سے بھی نوازا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اللہ نے ان سے بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا کام لیا جو اس وقت کے انسان کے بس سے باہر تھا، لیکن اتنی طاقتور مخلوق کو بھی انسان اپنی عقل سے کام لے کر اپنے تابع فرمان کر لیتا ہے۔ آج کا انسان ہزاروں فٹ کی بلندی پر دیہاتوں سے بنے ہوئے آلے کی مدد سے آواز سے بھی تیز رفتاری سے فضا میں پرواز کرتا ہے، فضاؤں کی بے قرار وسطوں کو کھنگالتا پھر رہا ہے۔ نہ صرف نئی نئی کائناتوں کی تلاش وہ جستجو کر رہا ہے، بلکہ انہیں دریافت بھی کرتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا انسان نے اپنی ذات میں بھی جان کر دیکھا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو بھی پہچان سکا ہے؟ دنیا بھر میں روزانہ ہزاروں دل کے آپریشن ہوتے ہیں، دل کھول کر ان میں موجود خرابی درست کر کے مریض کو نئی زندگی عطا کی جاتی ہے، لیکن کیا وہی ڈاکٹرز انسان کی دلی کیفیت جان سکتے ہیں؟ کس کے دل میں کیا ہے، کون فریبی ہے اور کون مکار، اور کس کا دل محبت کے جھوٹے راگ گار ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ انسان اپنی تمام تر کامیابیوں اور کامرانیوں کے باوجود تو آج تک یہ بھی نہ جان پایا کہ آخر روح ہے کیا، مرنے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے، واپس دنیا میں آ کر اپنے اس مال و متاع سے متعلق کیوں نہیں ہوتی جسے جوڑنے کے لیے اس نے اس فانی دنیا میں کتنے فریب کیے، اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی کھلی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، کتنوں کے حقوق غصب کیے ہوتے ہیں۔ کیا انسان روح کی حقیقت جان پایا ہے، اور کیا وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود روح کی حقیقت جان پائے گا؟ انسانی دماغ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے والے کہتے ہیں کہ ہاں، ایسا ممکن ہوگا۔ جو انسان زمین پر بیٹھے بیٹھے چاند کی سطح پر موجود خلائی شٹل کی خرابی کو درست کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو مریخ پر پہاڑ اور پانی کی دستیابی کی خبریں لا رہا ہے، وہ یقیناً اس عمل پر بھی ایک نہ ایک دن قادر ہو ہی جائے گا۔ لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ممکن ہوگا۔ کیونکہ ہم اتنے دعوے کس طرح کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ قرآنی آیات موجود ہے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر تھوڑا۔ ہمارا پختہ ایمان ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح کی حقیقت بتانے سے روک دیا گیا تو ہم کیا اور ہماری اوقات کیا؟ اس سلسلے میں اپنا ذاتی واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ بتائیے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ 1970 کے زمانے کی بات ہے، میں ان دنوں ملک کے ایک ناموار روزنامے میں رپورٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا، اور خبروں کی تلاش میں شہر کے گلی کوچوں کی رات گیتا خاک چھانتے پھرنا میرا روزمرہ کا معمول تھا۔ دسمبر کی آخری تاریخیں تھی، غالباً 29 تاریخ۔ کراچی شہر سخت سردی کی لپیٹ میں تھا۔ کوئٹہ کی ہواؤں نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ آپ واقف ہی ہوں گے کہ کراچی میں سردی کا موسم برائے نام ہی ہوتا ہے، لیکن جب شہر میں کوئٹہ سے آنے والی ہواؤں کا راج ہوتا ہے تو یہ شہر گویا برفانی علاقے کا کوئی حصہ دکھائی پڑتا ہے، اور تمام تقریبات بھی اس سردی کی نظر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ رات بھی کراچی کی ایک سرد ترین رات تھی۔ مجھے ایک وزیر کے غیر ملکی دورے پر روانگی کی خبر بنانے کے سلسلے میں کراچی ایئرپورٹ جانا پڑا تھا، اور اب اس ویران اور سنسان رات میں موٹر سائیکل پر واپسی کے سفر پر دل ہی دل میں ان وزیر صاحب کو کوستا ہوا اپنے دفتر کی جانب رواں تھا۔ ایئرپورٹ روڈ بالکل ویران پڑا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں بلا وجہ سڑکوں پر مارے پھرنا کراچی کے لوگوں کی عادت نہیں بنا تھا، اور یہ سڑک بہت ہی کم استعمال ہوتی تھی، اور آج کی ٹھٹھراتی سردی نے اس روڈ کو ایک اور بھیانک روپ دے رکھا تھا۔ چاند بھی موجود نہ تھا، اور ویسے بھی شدید دھند نے ماحول کو ڈانپ رکھا تھا۔ چند قدم سے آگے دیکھنا بھی محال تھا، چنانچہ اسٹریٹ لائٹس بھی ماحول کی پر اسراریت کو توڑنے میں ناکام ہی ثابت ہو رہی تھی۔ میلوں دور تک میرے علاوہ شاید کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔
میں اسی طرح سفر کرتا ہوا کارساز کے علاقے میں آ پہنچا، جہاں سے ایئرپورٹ روڈ کارساز کی جانب مڑتا ہے اور نیشنل اسٹیڈیم تک جا پہنچا تھا۔ آج کل تو یہ علاقہ روشنیوں سے جگمگ کرتا ہے، لیکن اس زمانے میں ہولناک منظر پیش کرتا تھا۔ سخت سرد ہواؤں کے باعث میری رفتار بہت کم تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ چند قدم دور سڑک کے کنارے کوئی گٹھری سی پڑی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں کراچی شہر بوری بند لاشوں کے کلچر سے آشنا نہ تھا، چنانچہ خوف کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور اس گٹھری کے بالکل قریب جا پہنچا تھا۔ نزدیک جانے پر علم ہوا کہ یہ گٹھری نہ تھی، بلکہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو شاید شدید زخمی تھی اور اس طرح سکڑی سمٹی سڑک کے کنارے پڑی تھی کہ پہلی نظر میں کسی گٹھری کا ہی گمان ہوتا تھا۔ وہ نوجوان خوش شکل لڑکی سفید لباس میں ملبوس تھی۔ لباس پر تازہ تازہ خون کے دبے تھے۔ اس کے آس پاس سڑک پر پھیلا ہوا خون بھی جم چکا تھا۔ یا الہی کیا کروں، میری کچھ سمجھ میں ہی نہ آتا تھا۔ میلوں دور تک کوئی نظر بھی نہ آتا تھا، تنہا میں اور ایک جوان لاش تھی۔ پہلے تو خیال آیا بھاگ جاؤں، کہیں کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں کہ ہماری پولیس کے کارناموں سے میں خوب واقف تھا، وہ اس کیس کو میرے کھاتے میں بڑی مہارت سے ڈال دیتے۔ لیکن پھر جوانی کے گرم خون نے جوش مارا اور اپنے آپ پر نفرین کی کہ ایک بڑے روزنامے کے رپورٹر ہوتے ہوئے بھی صرف پولیس کے خوف سے ایک بے یار و مددگار لاش کو تنہا سڑک پر پڑا چھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔ اب میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہیے، 12 تو بج چکے ہیں۔ رات کی کسی بھی فلیٹ سے جانے والے کسی مسافر کو سی آف کر کے کوئی نہ کوئی گاڑی تو آئے گی، اس میں ڈال کر اسے کسی ہسپتال پہنچا دینا چاہیے۔ موبائل فون کا اس دور میں وجود ہی نہ تھا کہ پولیس سے مدد لی جاتی۔ ابھی میں نے دل میں یہ خیال ہی کیا تھا کہ لاش میں حرکت پیدا ہوئی۔ اوہو، یہ تو زندہ ہے اور اس سے میری مدد کی ضرورت ہے۔ لعنت ہو تم پر، تم اسے سڑک پر مر جانے کے لیے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ میرے دل نے مجھ پر نفرین کی۔ میں جلدی سے اس کے قریب جا بیٹھا۔ اس لڑکی نے آنکھیں کھولی اور پھر وہ اٹھ بیٹھی۔ اب میں نے بغور اسے دیکھا۔ وہ تقریباً 19 سال کی خوش شکل لڑکی تھی جسے خوبصورت کہا جا سکتا تھا۔ شولڈر کٹ چمکدار سیاہ بال اور اسکرٹ بلوز میں ملبوس حسن پر اس کے جسم سے نکلا خون جم چکا تھا۔ اس لباس میں وہ لڑکی کرسچن برادری کی فرد نظر آتی تھی۔ بھائی، میں زخمی ہوں، کوئی بے رحم مجھے اپنی گاڑی سے ٹکر مار کر تڑپتا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور میں کئی گھنٹوں سے یہاں پڑی ہوں۔ کوئی رک کر میری خبر لینے کو بھی تیار نہیں۔ میں یہاں قریب ہی رہتی ہوں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ سکتا ہوں، لیکن آپ زخمی ہیں، پہلے تو آپ کو ہسپتال چلنا چاہیے۔ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں، آپ مجھے میرے گھر ہی چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کے زندہ ہونے پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا نام مارتھا بتایا تھا۔ وہ راستہ بتاتی رہی اور میں نے اسے اس کے گھر تک پہنچا دیا، جو کہ وہاں سے زیادہ دور نہ تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے بیرونی دروازے کو دھکا دیا، جو فوراً ہی کھل گیا۔ میرا شکریہ ادا کیا اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے واپس دفتر پہنچ کر وزیر صاحب کی روانگی کی خبر بنائی، متعلقہ افراد کے حوالے کی، اور جس وقت میں گھر پہنچا رات کے 3 بج رہے تھے۔ اگلے روز مصروفیت کچھ زیادہ تھی، اس لیے خواہش کے باوجود مارتھا کی خیر خبر لینے اس کے گھر نہ جا سکا۔ لیکن اس سے اگلے روز میں دل میں بیدار ہونے والی اس خواہش کو روک نہ سکا کہ مارتھا کے گھر جا کر اس سے ملاقات کروں۔ دراصل وہ بہت خوبصورت تھی، میں بھی جوان تھا، اس لیے ان جذبات کو کچل نہ سکا اور صبح 11 بجے اس گھر تک جا پہنچا جہاں رات 12 بجے میں نے مارتھا کو ڈراپ کیا تھا۔ ڈور بیل بجانے پر ایک 1.5 عمر خاتون برآمد ہوئی۔ جی فرمائیے، انہوں نے مجھ سے کہا۔ میں عجیب ششو پنج میں پڑ گیا۔ ایک جوان اور یکسر انجان لڑکی کے بارے میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہ پڑی۔ مجھے خاموش دیکھ کر انہوں نے ایک بار پھر پوچھا، کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ جی میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، مجھے مارتھا سے ملنا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مارتھا کا نام لیتے ہوئے انہوں نے ایسے عجیب سے لہجے میں کہا کہ میں اندازہ نہ لگا سکا کہ ان کا اس سے کیا مطلب ہے۔ پھر بھی میں نے دل کڑا کر کے کہا، دیکھیے خاتون، مجھے مارتھا سے ملنا ہے، شرم کرو کچھ۔ اس مرتبہ ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔
اور مجھے ایک کرسچن خاتون سے ہرگز اس رویے کی توقع نہ تھی کہ کسی جوان لڑکی سے لڑکوں کا میل جول ان کے کلچر میں معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ دیکھیے خاتون، میں ایک اخباری رپورٹر ہوں۔ ایک دن پہلے میں نے مارتھا کو زخمی حالت میں کارساز روڈ سے اپنی بائک پر بٹھا کر یہاں تک چھوڑا تھا اور صرف اخلاقی طور پر ان کی خیریت دریافت کرنے چلا آیا ہوں۔ میری اس ملاقات سے کوئی مطلب نہ لیجیے۔ بیٹا، خدا کے لیے ہمارے جذبات سے نہ کھیلو۔ اس مرتبہ خاتون کی آواز برائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں دو چمکتے ہوئے قطرے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ میری بات سے وہ سخت غمزدہ ہو گئی تھی۔ میں سمجھ نہ سکا کہ آخر میں نے ایسی کیا بات کر دی کہ وہ آنکھوں میں آنسو بار جانے کا سبب بنی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مارتھا زخموں کے باعث چل بسی ہو، لیکن میں یہ سوال زبان پر نہ لا سکا۔ صرف یہ کہہ کر رہ گیا کہ کیا مارتھا؟ کون ہو تم؟ کیوں ہمارا دل جلانے چلے آئے ہو؟ میری بیٹی مارتھا کو تو مرے ہوئے 5 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ کیا میں نے تو کل رات اسے بائک پر بٹھا کر اسے باہر کے دروازے تک چھوڑا تھا۔ وہ زخمی تھی، نیلے رنگ کے اسکرٹ اور سفید بلوز پہنے تھی اور زخمی بھی، میں نے حیرت زدہ لہجے میں انہیں بتایا۔ ہاں بیٹا، کوئی بے رحم انسان اسے کارساز روڈ پر گاڑی سے ٹکر مار کر زخمی حالت میں وہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہمیں دوسرے روز اطلاع ملی تھی جب کسی فلاحی ادارے نے اس کی لاش ہسپتال پہنچائی تھی۔ بس اب چلے جاؤ، جو کوئی بھی ہو تم، ہمارے زخموں کو اس طرح دوبارہ سے ہرا نہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑی اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ یہ باتیں سن کر میں سخت حیران ہوا اور اگلے روز کے اخبار میں نے یہ خبر شائع کر دی، جس کے جواب میں 4 مختلف حضرات نے میرے دفتر آ کر حلفیہ بیان دیا کہ ایسی ہی واردات ان کے ساتھ بھی مختلف اوقات میں گزر چکی ہے اور اسی مقام سے ان لوگوں نے اسے گھر تک پہنچایا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کوئی بھی بعد میں اس کے گھر تک جانے کی ہمت نہ کر سکا تھا۔ تاریخ، مقام اور وقت بھی چاروں افراد کے مطابق یکساں تھا۔ تو کیا وہ مارتھا نہیں، اس کی روح تھی جو ہر سال دسمبر کی 29 تاریخ کو اسی مقام پر ظاہر ہوتی ہے اور اپنے قاتل کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے؟ کیا مارتھا کی روح اپنے قاتل کو پائے جانے کی صورت میں اس سے انتقام لے گی؟ اس نوعیت کے بہت سے سوال میرے ذہن میں پیدا ہوئے۔ 29 دسمبر کو فیصل دوبارہ 20 لوگوں کے ساتھ ایئرپورٹ روڈ سے ڈارک روڈ اسٹیشن تک ہزارہ نوجوان کے جنون میں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک اپنی بائکس پر دندناتے رہے، لیکن کسی ایک کو بھی وہ نظر نہیں آئی۔ کیا مارتھا کو اپنا قاتل مل گیا تھا، یا پھر اتنے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں وہ ظاہر ہونا پسند نہیں کرتی تھی؟ یہ بات میں آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی نہ جان سکا۔ شاید قدرت اپنا یہ راز ہی رکھنا چاہتی ہو۔ بے شک غیب کا علم رکھنے والی صرف میرے اللہ کی ذات ہے، وہ ظاہرہ پوشیدہ سب جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔